الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اس کے بعد اپنے پیارے محبوب دانی و مظلوم آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم احمد المصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ جب تک انسان میدان عمل میں نہیں آتا اور آگے کچھ خیر کی بات نہیں کرتا، اس وقت تک اس کا دشمن بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ایک بندہ گھر بیٹھ کے کوئی بات نہ کرے، اس کی مخالفت نہیں ہوتی۔ اللہ کے جتنے نیک بندے تھے، جب وہ میدان عمل میں آئے، تبلیغ کی، دین کی دعوت دی، تو لوگوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ، ہم تو حق بات کی تبلیغ کر رہے ہیں، ہم تو دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس کے باوجود لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیارے بندوں کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے پیارے بندوں، جب تم حق بات کہو گے تو یہ تم پہ اعتراض کریں گے، نقصان وہ ان کا اپنا ہوگا، لیکن اس اعتراض کا فائدہ تمہیں ضرور ہو جائے گا۔ کیونکہ انسان، یہ مشکل کام ہے بڑا نا، اعتراض اپنے پہ لینا۔ انسان فطری طور پہ تعریف پسند ہے، اس کے نعرے لگے تو خوش ہوتا ہے، اس کی مخالفت ہو تو پریشان ہوتا ہے۔ تو فطری طور پہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو، لیکن یاد رکھیں حق کی بات کہنے سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ بڑی رکاوٹیں، یہ بڑے مسائل کا شکار ہمیں ہونا پڑتا ہے جب ہم حق پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ دنیا میں ایسا کوئی بندہ ہے ہی نہیں جس کی ساری دنیا ہی تعریف کرے، اس کا کوئی نہ کوئی مخالف ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، آپ نے ایک شخص کا جنازہ پڑھا۔ جنازے کے بعد لوگوں نے کہا کہ کیونکہ بہت بڑا مقام تھا آپ کا، لوگوں نے کہا کہ حسن بصری کو کہ کیا بات ہے، اپنے بیگانے سارے اس بندے کے جنازے میں شامل ہوئے، کیا بات ہے اس بندے کی، اس کی بڑی خوبیاں تھیں، ہر ایک اس کے ساتھ راضی تھا۔ آپ نے فرمایا اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا، یہ سننے والی بات ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا کہ یا شیخ، یہ تو بڑے مقام والا بندہ تھا، لوگ بڑی عزت کرتے تھے، اس سے کوئی ناراض ہی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ لوگ تو نبیوں سے بھی ناراض تھے، لوگ تو اللہ کے ولیوں سے بھی ناراض تھے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہوتا کہ ساری دنیا کو راضی رکھا جائے۔ جب بندہ حق بات کہتا ہے تو اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ذو وجہین تھا،
दो चेहरे वाला था, दो चेहरे वाला था, जिसके पास जहां जाता था उसी की हाँ में हाँ मिलाता था। इसलिए इसका कोई दुश्मन ही नहीं बना, इसलिए इसकी कोई मुखालफत ही नहीं कर रहा। तो इसका तो अपना म्यारे जिंदगी नहीं ना, इसकी अपनी तर्जे जिंदगी नहीं है। ये तो लोगों को राजी करता ही रहा, इसलिए कि हर एक की हाँ में हाँ मिलाए। सुनो, जब बंदा हक पे अड़ जाता है ना, खड़ा हो जाता है, तो उस वक्त उसके कोई ना कोई लोग जो है दुश्मन बनते हैं, क्योंकि सारे हक सुनने की आदि नहीं होते ना, सारे हक सुनने की उनको आदत नहीं होती। मैं इसलिए कभी कभी अपने कारी साहब को ये मशवरा देता हूँ कि कारी साहब, अगर 99 लोग हमारे हाथ चूमते हैं तो एक किस्म के लोग वो भी होते हैं जो टांगों को खींचने वाले होते हैं, उनसे परेशान नहीं होना चाहिए। वो भी होते हैं, उनका अपना किरदार है, हमारा अपना किरदार है। हमने अपने जो है वो दीन की खिदमत करनी है, हमने दीन को लेके चलना है। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, इसमें परेशानी की कौन सी बात है। हाथ चूमने वाले भी तो होते हैं ना, और लेग पुलिंग करने वाले भी होते हैं, टांगे खींचने वाले भी होते हैं, तो परेशान नहीं हुआ करते। अल्लाह ताला जिसकी मदद करता है उसे कोई गिरा नहीं सकता, उसे कोई गिरा सकता। देखें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल के बाद ये फरमाया कि मैं नबी हूं। हालांकि वो पहले दिन से ही नबी थे, पहले दिन से नबी थे। इससे पहले जो अपने बाप को बाप नहीं कहते थे, ये गौर से सुने, जो लोग अरब में अपने बाप को बाप नहीं मानते थे, वो लोग भी हुजूर को सादिक भी कहते थे, अमीन भी कहते थे, दयानतदार भी कहते थे। कमाल की बात है ना। तो जो अपने बाप को बाप नहीं मानते थे, वो भी मेरे नबी को दयानतदार मानते थे, सादिक मानते थे, अमीन मानते थे, आपका मुकाम था। तो फिर वक्त जब गुजरता है, सीरत निगारों ने लिखा है कि बड़े बड़े ताजर हुजूर के पास आके बैठा करते, हुजूर की खिदमत में उनकी सीरत और किरदार से माजूज हुआ करते। लेकिन 40 साल तक आपको दयानतदार भी कहा करते, आपको सादिक भी कहते, आपको अमीन भी कहते। 40 साल के बाद जब आपने नबूवत का ऐलान किया ना, तो वही लोग जो सादिक कहने वाले थे वो साहिर कहना शुरू कर दिया, काहन कहना शुरू कर दिया, जादूगर कहना शुरू कर दिया, मजनू कहना शुरू कर दिया। हुजूर अपनी तबलीग से हटे, अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। आप दीन इस्लाम की जो अल्लाह ने आपकी ड्यूटी लगाई थी, वो उसको लेके चलते रहे। तो जिस माशरे के अंदर आप लोग रहते हैं, वहां बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वहां मुखालफत का सामना करना पड़ता है। वहां सारे ही हाथ चूमने वाले नहीं होते, कुछ हाथ काटने वाले भी होते हैं। तो हक बात कहनी चाहिए, दीन को फैलाना चाहिए, उससे लोगों की बातों से नहीं डरना चाहिए। हमने अपना असल में गुनाह को गुनाह समझा ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमने कभी देखे जो मुसलसल ना नमाज पढ़े ना रोजा रखे, ईद की नमाज भी ना पढ़े, कम अज कम उसे लोग ये तो जरूर कर कहते हैं ना, यार ये बेनमाजी अच्छा नहीं है, इसने तो कभी ईद की नमाज भी नहीं पढ़ी। रोजा ना रखे सेहत होने के बावजूद, उसे कम अज कम ये लोग जरूर इतना मुझे पता है कहते हैं, यार ये देखो ठीक ठाक बंदा है, ये रोजे नहीं रखता। एक गुनाह ऐसे आम हो चुका है, ऐसे खून में रच बस गया है, बेनमाजी की भी मलामत करते हैं, बेरोजे की भी मलामत करते हैं, ज़कात की ताकत रखने के बावजूद, साहब निसाब होने के बावजूद जो ज़कात नहीं देता उसकी मलामत करते हैं। लेकिन एक ऐसा गुनाह है जो
इतना रचा है, इतना बसा है, जिसने घरों के घर उजाड़ दिए, बर्बाद कर दिए, तबाह कर दिए, खुशहालियों को बर्बादी में बदल दिया, उसको कभी किसी ने बोला ही नहीं है ये गीबत भी बुरा गुनाह है, कभी सोचा ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है, कभी इसके बारे में फिक्र नहीं की कि गीबत बहुत बड़ा गुनाह है। इस तरह घरों के घर उजड़ गए। हजरत माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर ने नसीहत फरमाई, फरमाया अपनी जुबान को बाहर निकाल के इस अंगूठे और उंगली से इस तरह पकड़ के जुबान को, हजरत माज को कहा कि माज अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना। जहन्नम में सबसे ज्यादा जो कसरत से लोग होंगे वो अपनी जुबान की गिबत की वजह से। और ये जो शैतान है बहुत बड़ा ताजिर है, बहुत बड़ा ताजिर, बड़ा समझदार, बहुत बड़ा ताजिर है। क्यों? वो इसलिए कि इसे पता होता है कि किसके साथ किस तरीके से तिजारत करनी है। उसे पता है कि सूफी टाइप आदमी जिसने मुंह में दाढ़ी रखी है ये तो सैनमे में नहीं जाएगा, जो नमाज पढ़ता है वो सूद के करीब भी नहीं जाएगा। इतना तो वो जानता है ना, वो जिसने दाढ़ी रखी है, जिसका गेटअप अच्छा है, उसके सर पे टोपी है, वो तो शर्म खाएगा कि मैं सैनमे में जा रहा हूं। और वो कभी भी सूद का माल नहीं खाएगा जो नमाज पढ़ता है। तो नेक लोगों के साथ कैसे उसकी तिजारत है? उसे पता है कि ये अच्छा आदमी है, ये नहीं सूद खाएगा, इसे मैं नमाज बेनमाजी के लिए बोलूं भी कि नमाज ना पढ़ो, ये नहीं मेरी मानेगा, पक्का हो चुका है। उसका वार देखिए, वो नेक लोगों के साथ किस तरह वार करता है। वो सारी चीजों को नमाज से नहीं रोक सका, वो सैनमे से उसने अपने आप को अच्छे बंदे ने रोक लिया अपने गेटअप की वजह से, सूद के माल से रोक लिया, लेकिन उसने छोड़ी नहीं जान अभी। उसने दिल में बात डाल दी। जो बड़ा परहेजगार, जो बड़ा नमाजी, जो बड़ा नेक बंदा है, उसने दिल में बात डाली वो बहुत अच्छा, बहुत नेक आदमी है, ये तो इतने अच्छे नहीं है, मेरे रिश्तेदार अच्छे नहीं है। वो उनकी मुखालफत शुरू कर दी, अपने आप को अच्छा साबित करना शुरू कर दिया। और उसे पता नहीं चलता कि जिसका वार सूद पे नहीं चला, नमाज पे नहीं चला, सैनमे पे नहीं चला कि इस अच्छे आदमी को ये गुनाह के काम करवा ले, उसने इसको तकब्बर की तरफ लगा दिया, गिबत की तरफ लगा दिया कि कम से कम ये मेरे इस वार से तो रहना बचे। वो बहुत बड़ा ताजिर है, छोड़ता नहीं है बंदे को। तो उसने तरह तरह से लोगों के ऊपर वार करना शुरू किए, और इसमें वो तकब्बर की आग में भड़क कर जब दूसरों को खेत समझता है गिबत करके, घरों के घर उजड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और ज़बान का जहर इतना जहर है, इतना नादन का जहर नहीं होगा। और खूबसूरत दरिया अल्लाह ने हमें दिया, दरियाए जनाब जो है, इसका सारा पानी घरों के ऊपर डाल दिया जाए, आग नहीं बुझ सकेगी। जो वैसे आग लगी है उसको पानी से बुझा सकते हैं, लेकिन जो गिबत की आग है ना, उसको दरियाए जनाब का पानी भी बुझा नहीं सकता, कि सीनों के अंदर लगी है, ये अंदर लगी है, ये बाहर नहीं है जिसको कोई बुझा सके पानी। पेट्रोल और गैस से इतनी आग जल के नुकसान नहीं होता जितना गिबत की वजह से होता है। आबाद घर बर्बादी में बदल जाते हैं, खुशहालियां बदहालियों में बदल जाती हैं, मुस्कुराहटें रोने में बदल जाती हैं, खुशहालियां जो है वो बेरौनकी में बदल जाती हैं, और एक कहानी और किस्सा रह जाता है। अच्छे घर की जो खुशियां थी वो एक दास्तान बन जाती है कि कभी थे खुश, कभी थे खुश। इतनी बर्बादी फैलती है, इतना बर्बाद कर देती है ये ज़बान का जो जहर है, घरों के घर उजाड़ देती है।
برباد کر دیتی ہے۔ دیکھیں اللہم انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، اللہ نے ایک زمین اور آسمان کو کہا کہ یہ میری بات مانو، انہوں نے معذرت کا کہا کہ ہم نہیں مانیں گے۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ وَأَنْتَ زَوْجَكَ وَالْجَنَّةَ، کہا کہ آدم کو اسجدوا الا ابلیس، اللہ نے آدم کو سجدے کے لیے کہا ابلیس کو کہ اس کو سجدہ کرو۔ اس نے کہا کہ کیوں کروں؟ اللہ نے کہا کیوں نہیں کرنا چاہتا جبکہ اللہ کا حکم ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو آگ کا بنا ہوں، تو یہ مٹی کا بنا ہے، آگ اور مٹی کا جوڑ کیا ہے؟ میرا اتنا، میں نے ساری زندگی تیری عبادت کی ہے، یہ مٹی کا پتلا انسان، اب تو مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کو سجدہ کرو، میں نہیں کروں گا۔ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ ایک ڈیوٹی اس کی لگائی ابلیس کی، انکار کر دیا۔ ایک ڈیوٹی لگائی زمین اور آسمان کی، اس نے بھی انکار کر دیا۔ زمین اور آسمان کی معذرت میرے اللہ نے قبول کر لی، ابلیس نے جو کیا اس کو کیوں نہیں معاف کیا؟ زمین اور آسمان کو معاف کیا۔ اللہ نے کہا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، میں تمہیں ایک امانت سونپنے جا رہا ہوں، وہ کیا کہ میں قرآن کو تیرے اوپر زمین اور آسمان پر جبال پہاڑوں پہ نازل کروں گا۔ تو وہ کہتے ہیں وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اے اللہ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم تیرے قرآن کا بوجھ اٹھا سکیں، وَأَشْفَقْنَا، ہم پھٹ جائیں گے، اے اللہ اس قرآن کا جو مقام اور مرتبہ ہے ہماری طاقت نہیں ہے کہ اس قرآن کے بوجھ کو اٹھائیں۔ یہ قرآن کا بوجھ یہ انسان کا سینہ ہی ہے، جو انسان اس قرآن کو اٹھا سکتا ہے۔ زمین اور آسمان نے معذرت کر لی، لیکن عاجزی تھی، لیکن انکساری تھی۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے معذرت کی ہے تو اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ نے اسے کہا کہ تم میری بات مانو، انکار کر دیا۔ تکبر تھا، غرور تھا، اس میں وہ بو پائی جاتی تھی کہ میں آگ کا بنا ہوں اور یہ مٹی کا بنا ہے۔ تو یہ تکبر کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ جب دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، جب دوسروں سے بڑھ کے سمجھتے ہیں ہم۔ جس طرح وہ عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی درمیان سے جا رہے تھے تو ایک ڈاکو بیٹھا تھا، تو اس نے اللہ کے نبی کو ایسے ہی دیکھا، اس کی قسمت اچھی کہ پتہ نہیں کس نگاہ سے، اچھی نگاہ سے دیکھا، تو کہتا ہے یا اللہ میں نے تو ساری زندگی برباد ہی کر دی ہے، چلو آج اللہ کے نبی سے ملاقات ہو گئی تو اللہ میرے پچھلے سارے معاف کر دے، میں تیرے نبی کے چہرے کو دیکھ کے بس دعا کر رہا ہوں، میرے پچھلے سارے معاف کر دے، میں آج کے بعد تیرے عیسیٰ کے نقش قدم پہ چلوں گا۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے اس نے چلنا شروع کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ساتھی بھی آپ کے پیچھے چل رہا تھا۔ جب آپ کا ساتھی جو تھا اس نے دیکھا کہ ایک ڈاکو اور چور میرے ساتھ مل کے چلنا شروع کر دیا ہے، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے پتہ کیا کیا؟ اس نے کہا وہ اتنا بد کردار، میں اللہ کے نبی کا دوست ہوں، یہ میرے ساتھ چل رہا ہے، شانہ بشانہ چل رہا ہے، کندھے سے کندھا ملا کے چل رہا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اللہ نے اسی وقت وحی نازل کی، جی اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ وہ جو تیرے پیچھے دو لوگ چل رہے ہیں ان میں سے ایک ڈاکو تھا، اے عیسیٰ اس نے تجھے دیکھ کر اپنے پچھلے گناہوں کی ساری معافی مانگ لی ہے، اسے جا کے بولو کہ اللہ نے تیرے پچھلے سارے ہی معاف فرما دیے، اب نئے سرے سے زندگی کو شروع کرو تو اللہ تعالیٰ تیری نیکیوں کو قبول کرو، پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور اپنے ساتھی کو یہ عیسیٰ یہ بول دو کہ تیری جتنی نیکیاں تھی اللہ نے تیرے تکبر کی وجہ سے، تیری غیبت کی وجہ سے ساری برباد کر دی، تو تم اب نئے سرے سے اپنی زندگی کو شروع کرو۔ دوسروں کو جو بدتر سمجھنا اپنے آپ سے، یہ تکبر کی بہت بڑی علامت ہے۔ جب تکبر پیدا ہوتا ہے تو لوگوں کی غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ شیطان بہت بڑا تاجر ہے، لوگ بڑے بڑے تاجر بنتے ہیں نا، وہ بہت بڑا تاجر ہے،
وہ ہر ایک کے مینٹل لیول کے مطابق تجارت کرتا ہے. کیوں؟ کیا مثال دی آپ کو؟ صوفی ٹائپ آدمی سر پہ ٹوپی ہو داڑھی ہو وہ تو خود ہی شرم کرے گا نا سینمے میں جاتے ہوئے. اس کے اوپر وہ وار نہیں چلتا. اسے پتا ہے کہ یہ داڑھی رکھی ہے یہ سینمے میں نہیں جائے گا. اسے پتا ہے کہ یہ نمازی آدمی ہے یہ سودی کبھی کاروبار نہیں کرے گا. وہ نہیں اسے دعوت بھی دے گا تو اس کی دعوت کو وہ ٹھکرا دے گا کیونکہ نمازی آدمی ہے. کچھ نہ کچھ تو نماز پڑھنے والے میں خوبیاں ہوتی ہیں نا. ایسے تو نہیں نا نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے حیائی اور بولیے اونچا بولیے بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے اس کا فنکشن ہے. جس طرح وضو کا فنکشن ہے کہ چہرے کو خوبصورت بنا دے چہرے کو تر و تازہ کر دے. نماز کا فنکشن بھی ہے. صحیح پڑھے تو یہ بھی تر و تازہ کرتی ہے. صحیح پڑھے تو یہ بے حیائی اور برے کاموں سے تو یہ اس کا کچھ نہ کچھ تو فنکشن ہے نا. اسے پتا ہے نمازی آدمی سود کا کاروبار نہیں کرے. یہ نہیں سود کھائے گا یہ نہیں سینمے میں جائے گا یہ نہیں حق کھائے گا کسی کا نا. نمازی ہے وہ اس کو اس کے مینٹل لیول کے مطابق اس کو دعوت دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ وہ جو بڑا نیک آدمی ہے نا اسے کہے گا تو بہت اچھا ہے. وہ کیا بات تو کمال کا آدمی تیرے رشتہ دار اچھے نہیں ہیں تو بڑا نیک ہے. یہ اسے تکبر اس میں پیدا پھر وہ تکبر پیدا ہوگا تو وہ لوگوں کی غیبت کرنی شروع کر دے گا. اور وہی جو تجارت شیطان اس کے ساتھ کر رہا ہے جس کا وار اس پہ چلا ہی نہیں کسی بات پر اس بات پہ وہ وار چلا کے اس کے سارے اعمال کو غارت کر دیتا ہے. اس سے بچنا ہے ہم نے. اسے دیکھنا ہے ہم نے کہ یہ کس کا وار آیا ہے اور گھروں کے گھر اجڑ گئے. یقین کریں اتنا شیر کے پنجوں میں طاقت نہیں ہوگی جتنی زبان کی غیبت کی وجہ سے اتنی طاقت ہوتی ہے اس کے زہر میں کہ وہ گھر کو برباد اور اجاڑ کے رکھ دیتی ہے. اور اتنی جنگل کی آگ نہیں پھیلتی جس طرح زبان کا زہر جتنا تیز پھیل جاتا ہے. گھر کے گھر خوشیوں میں بربادی جو خوشی کی لہریں تھی جہاں وہاں بربادی کا سما پیدا ہو جاتا ہے اس زبان کی وجہ سے. جہاں رونقیں تھی جہاں خوشحالیاں تھی وہاں وہ خوشحالیاں بربادیوں میں بدل جاتی ہیں اس زبان کی وجہ سے. لہذا اس کو من سمادہ نگا اس کی کنٹرول میں رکھیں. وہ کام نہ کریں کہ جس سے اللہ ناراض ہوگا. قیامت کے دن وہ جب حضور معراج پہ گئے تھے مجھے پتا ہے ٹائم ہو گیا آخری حدیث سناؤں گا. حضور کے اب معراج پہ گئے تھے تو حضور نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکا کر ان کی زبان اور ان کے ہونٹوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا. تو وہ چیخ رہے تھے. جبریل سے پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو گھروں کو برباد کیا کرتے تھے اپنی زبان کی غیبت کی وجہ سے. تو ڈرنا چاہیے. اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا. بے نمازی کو تو سمجھتے ہیں گناہ گار ہے تو غیبت کرنے والے کو کیوں نہیں سمجھتے گناہ گار ہے. روزہ جو نہیں رکھتا اسے کہتے ہیں برا بندہ ہے صحیح سلامت ہو کے روزہ نہیں رکھتا. تو جو عام گناہ ہے اور حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جہنم میں لوگ میں نے غیبت کی وجہ سے پائے دیکھے کہ جو لوگوں کے گھر کو برباد کر دیتے تھے. زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے اعمال کو درست کرنا چاہیے. اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے. جزاک اللہ.